بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم کی زندگی کے کچھ حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی ایک سیکر بن گئے، یعنی بہت ہی کم عمر میں انہوں نے باتوں پہ گہرائی سے سوچنا شروع کیا کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کون کریٹر ہے، کس نے یہ یونیورس بنائی، کون اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، کون زندگی دیتا ہے، کون موت دیتا ہے۔ تو یہ سب سوالات ان کے ذہن میں آتے تھے۔ اور پھر قرآن میں ایک واقعہ آیا کہ ایک بار جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا جو بہت چمک رہا تھا، تو وہ بولے کہ لگتا ہے یہی میرا رب ہے۔ لیکن پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر ایسے ہی چاند کے ساتھ پیش آیا کہ چاند کو انہوں نے دیکھا غور سے تو انہیں لگا کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ زیادہ چمک رہا ہے، تو کہا کہ لگتا ہے یہی میرا رب ہے۔ لیکن پھر جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر ایسے ہی واقعہ سورج کے ساتھ پیش آیا۔ جب سورج کو دیکھا انہوں نے چمکتا ہوا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کہ جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا انہوں نے کہا کہ یہی لگتا ہے کہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا بھی ہے۔ لیکن سورج بھی بالآخر ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں بناتا، میرا رب تو وہ ہے جس نے یہ پوری یونیورس بنائی ہے، جس نے زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہر چیز بنائی ہے، میں اس کو ہی اپنا رب، اپنا لارڈ بناتا ہوں۔ تو یہ ایک قرآن میں جو ایک سمبولک انداز میں ایک واقعہ آیا ہے، یہ دراصل جو معرفت جسے قرآن میں کہا گیا ہے، ڈسکوری، یعنی ٹروتھ اور سچائی کی جو ڈسکوری ہے، اس کا ایک سفر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر۔ اور جب انسان کو سچائی ملتی ہے، جب سچائی ڈسکور کرتا ہے، خدا کو ڈسکور کرتا ہے کہ خدا کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ گیور ہے، منعم ہے، یعنی خدا گیور ہے، وہ دینے والا ہے، اور انسان ٹیکر ہے، وہ لینے والا ہے۔ خدا بینیفیکٹر ہے اور انسان بینیفیشری ہے۔ ہر چیز جو ہمیں مل رہی ہے، آکسیجن، پانی، ہوا، سن لائٹ، دنیا کی ساری چیزیں، وہ اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، وہ خدا دے رہا ہے۔ تو جب اس چیز کا ادراک، اس چیز کی ڈسکوری انسان کو ہوتی ہے، جو حضرت ابراہیم کے قصے میں آپ کو دکھائی دیتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے گہرائی سے چیزوں پہ غور کیا، جو نیچر کی چیزیں ہیں، نیچر میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن کو قرآن میں سائنس کہا گیا ہے، آیات۔ چونکہ خدا اس دنیا میں اس طریقے سے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے جیسے ہم اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، چونکہ یہ دنیا ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ تو خدا نے اس طریقے سے یہ دنیا بنائی ہے کہ یہ زندگی جو 50 سال کی ہے یا 100 سال کی انسان کو دی گئی ہے، اس میں اس کا ٹیسٹ لیا جائے، اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پر آخرت میں، موت کے بعد، جس کو ہم ہیئر آفٹر کہتے ہیں، اس زندگی میں اس کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دیا جائے۔ تو جب انسان کو یہ ڈسکور ہوتا ہے کہ اس کا جو کریٹر ہے اور سسٹینر ہے وہ لارڈ آف دا یونیورس ہے، تب اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس ڈسکوری کو، اس بات کو جو اس نے جانا ہے، سارے انسانوں کو بتائے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے آرکیمیڈیز، جو گریک فلاسفر تھا، کہ اس کو ایک لا کا پتہ چلا، لا آف بایونسی جسے کہتے ہیں۔ جب اس کو اس لا کا پتہ چلا تو وہ بھاگا، اپنے ٹب میں نہا رہا تھا، وہیں سے وہ بھاگا یوریکا یوریکا کہتے ہوئے کہ جائے لوگوں کو بتا دے کہ یہ لا اس نے ڈسکور کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان خدا کو ڈسکور کرتا ہے
جب وہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے گہرائی سے، اسٹڈی بڑھاتا ہے، اور جو نیچر میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس کو میں نے بتایا کہ آیات یا سائنز کہا گیا ہے، نشانیاں، تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا، گہرائی سے غور و فکر کرنا جسے قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، اور اپنی اسٹڈی بڑھانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ڈیپر میننگ کو سمجھنا، تو ان سب چیزوں سے معرفت یعنی خدا کی ڈسکوری ہوتی ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ جو ڈسکوری اسے ہوئی ہے وہ اور لوگوں کو بتائے۔ اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ دعوت کے معنی ہوتے ہیں ٹو کال۔ تو جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوئے، ایک شہر تھا عراق کا، قدیم عراق کا ایک شہر تھا، تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ تو اس زمانے میں وہاں شرک کا غلبہ تھا۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں ٹو ایسوشیٹ، یعنی جو خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے وہ زندہ کرتا ہے، وہ انسان کو زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ ہیلپر ہے، وہ گیور ہے، تو اس طرح کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، کوالٹیز ہیں، یہ اوصاف جو ہیں، ان کو کسی اور چیز یا کسی اور انسان کے لیے منسوب کرنا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن سے جو ہمیں تصور ملتا ہے، جو کانسیپٹ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، جو اسلامک کانسیپٹ ہے خدا کا، اسے توحید کہتے ہیں۔ توحید کے معنی ہوتے ہیں وننس آف گاڈ۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، ایک چیپٹر ہے جو کہ بہت ہی بریف ہے، چیپٹر نمبر 112، جس کا نام ہے سورہ الاخلاص یا دا وننس۔ یہ اس طریقے سے ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، خدا بے نیاز ہے، یعنی سیلف سفیشنٹ ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس جیسی ہو۔ یعنی اس چیپٹر میں 5 باتیں آئی ہیں کہ خدا ایک ہے اور خدا سیلف سفیشنٹ ہے، یعنی اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے لیکن اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، اس طریقے سے خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی جیسے انسانوں کے ماں باپ ہوتے ہیں ایسے ہی نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی یہ بات خدا کی جو ایٹرنیٹی ہے اس کو بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے یونیورس میں۔ تو اس چیپٹر سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، جس کو توحید کہتے ہیں، وہ کیا ہے۔ یعنی کہ خدا ایک ہے، خدا کئی نہیں ہے، سارے انسان اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ بذات خود، یعنی اپنے خود اس کے اندر یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ تو چیپٹر نمبر 112 یعنی سورہ الاخلاص ایک بہت ہی بریف انٹروڈکشن ہے خدا کے بارے میں۔ دراصل پورا قرآن خدا کا ہی انٹروڈکشن ہے، کریٹر کا انٹروڈکشن ہے، اور آپ جب قرآن پڑھیں گے تو بار بار خدا کے صفات اس میں آتے ہیں، ایٹریبیوٹس آتے ہیں، جس کو ہم 99 نیمز آف اللہ کہتے ہیں۔ مثلا الرحمن the compassionate، الرحیم the merciful، السلام the all peace، المہیمن the protector، الخالق the creator، الغفار the forgiving، الرزاق the provider، العلیم the all knowing، السمیع the all hearing، البصیر the all seeing، الخبیر the all aware۔ تو اس طرح کے بہت ساری صفات قرآن میں آتی ہیں، جس کو ہم 99 نیمز آف اللہ کہتے ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو دراصل قرآن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں،
یعنی قرآن ایک طریقے سے خدا کا انٹروڈکشن ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے تو وہ شرک کا ماحول تھا، یعنی لوگ چیزوں کی پرستش کرتے تھے، لوگ اپنے کنگ، اپنے بادشاہ کی پرستش کرتے تھے، اسی کو گاڈ سمجھتے تھے۔ جیسے اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، اس کا نام نمرود تھا۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی مذہب سب کا ہوتا تھا۔ وہ ریلیجس انٹالرنس کا زمانہ تھا۔ آج ریلیجس ٹالرنس کا زمانہ ہے، آج فریڈم ہے، آپ جو بھی مذہب اختیار کرنا چاہیں آپ فری ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی سب لوگوں کا مذہب ہوتا تھا، یعنی جبراً بادشاہ کمپلسولی بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ اسی مذہب کو اختیار کرتے تھے جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں تھے، عراق میں تھے، تو وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، اور وہ ایک ملک جس کا نام شنار تھا اس کا بادشاہ تھا، اور یہ ملک شنار میسوپوٹیمیا ریجن میں ایک ملک تھا، یعنی قدیم عراق کا ایک ملک تھا۔ غالباً ار اسی ملک کا ایک شہر تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا، ایک خدا جسے توحید کہتے ہیں اس کی طرف بلایا، تو یہ باتیں نمرود تک بھی پہنچیں، تو اس کو یہ باتیں عجیب لگیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں اسے کچھ عجیب لگیں، تو اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا، اور جو اس وقت کے اسکالرز تھے ان کی موجودگی میں حضرت ابراہیم سے بات چیت کی۔ تو جو بادشاہ کے درباری تھے، جو اسکالرز تھے نمرود کے درباری، انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی ورشپ کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نظریہ پیش کیا، ایک خدا کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ خدا ہی وہ ہے جس کی ورشپ کی جائے، چونکہ وہی کریٹر ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ قال ابراہیم و ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، یعنی بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ تو اس نے اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت کا حکم تھا، ان کو پھانسی ہونے والی تھی۔ تو ان میں سے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اس نے، کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور دوسرے قیدی کو قتل کر دیا۔ تو اس نے یہ دکھایا کہ دیکھو میں نے بھی زندگی دی، ایک آدمی کو زندگی دے دی اور ایک آدمی کو موت دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چپ رہے، اور وہ بولے کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک اور بات رکھی بادشاہ کے سامنے، کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے، تم ویسٹ سے نکال کے دکھاؤ۔ تو بادشاہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ اسپیچ لیس ہو گیا۔ فبہت الذی کفر۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، جسے دعوت کہتے ہیں، تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، یعنی بہت ہی ٹھنڈے انداز میں، ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، ریئیکٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر بات کرنی چاہیے، اور جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی نفسیات کو سمجھ کر، اور کبھی ریئیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ریئیکٹ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ پھر اس کا بادشاہ کے پاس اس کا کوئی جواب باقی نہیں تھا۔ دراصل جو بادشاہ یعنی نمرود تھا،
وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو مجھے اقتدار ملا ہوا ہے، پاور ملا ہوا ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ میری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یعنی انسان کو جو بھی چیزیں ملتی ہیں، چاہے وہ بزنس ہو یا جاب ہو یا پراپرٹی ہو یا کار ہو یا بینک بیلنس ہو یا کوئی بھی دنیاوی چیز ہے، یہ سب چیزیں دراصل خدا کی دی ہوئی ہیں، خدا کی طرف سے عطیہ ہیں، گفٹ ہیں۔ اگر انسان اس طریقے سے سوچے گا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، اس کی ہیلتھ، اس کا ایگزسٹنس، ساری جو مٹیریل چیزیں اس کے پاس ہیں، وہ سب خدا کی دی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر ماڈسٹی آئے گی، تواضع آئے گا۔ اور اگر وہ یہ سوچے گا کہ یہ ساری چیزیں میری اپنی کوشش کی وجہ سے ہیں، میرا رائٹ ہے، تو اس کے اندر ایروگنس پیدا ہوگا۔ جس طریقے سے بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میں کسی کو زندگی دے سکتا ہوں، میں کسی کو موت دے سکتا ہوں، تو یہ دراصل اس سے ایروگنس پیدا ہوتا ہے۔ اور اسلام کا جو طریقہ ہے وہ ماڈسٹی سکھاتا ہے، ایروگنس نہیں سکھاتا۔ خدا کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا تو وہاں کے اکثر لوگ حضرت ابراہیم سے ناراض ہو گئے، خود ان کے والد جن کا نام آزر تھا وہ ناراض ہو گئے، اور بادشاہ بھی ان سے بہت ناراض تھا۔ تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کو کوئی فزیکل پنشمنٹ دیا جائے۔ تو یہ طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو نمرود جو بادشاہ تھا اس نے ایک بہت بڑا انتظام کیا، بہت لکڑیاں جمع کی گئیں اور اس کا ایک پائل لکڑیوں کو بنایا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو منجنیق کہا جاتا تھا، یعنی اس کو انگلش میں کیٹاپلٹ کہتے ہیں، یعنی ایک لکڑی کی ایک پرانے زمانے کی ایک مشین نما چیز ہوتی تھی جس سے پتھر وغیرہ پھینکے جاتے تھے۔ جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ آرمی کے پاس ایک چیز ہوتی تھی جس سے پتھر پھینکتے تھے، ایرو پھینکتے تھے، بارود پھینکتے تھے۔ تو اس طرح کی ایک چیز منجنیق کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا اور اسی سے ان کو پھینک دیا گیا آگ کے اندر۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میں اس زمین پر صرف ایک واحد شخص ہوں جو تیری عبادت کرتا ہے، جو تیری ورشپ کرتا ہے، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے کسی بھی فرشتے کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس آئے گا مدد کے لیے۔ تو ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ میں پانی کا فرشتہ ہوں۔ تو دراصل اسلام میں یہ تصور ہے کہ جو بھی نیچر میں فینومینا ہیں، جیسے پانی کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، دریا کا بہنا، یہ سب چیزیں فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو ایک فرشتہ آیا اور وہ بولا کہ میں پانی کا فرشتہ ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اس آگ پر پانی ڈال دوں اور یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے سر اپنا آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تو آسمان میں اکیلا ہے اور میں زمین میں اکیلا ہوں جو تیری ورشپ کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تو ہی کافی ہے میرے لیے، تو میری مدد فرما اور تو بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ، تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا۔ تو وہ آگ جو دہک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح بچ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت ہی گہرا سبق ہے، خاص طور سے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ بچپن میں ہی ان کے اندر چیزوں کو گہرائی سے جاننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، یعنی انہوں نے چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم چیزوں پہ غور و فکر کریں، گہرائی سے سوچیں، اپنے اندر سیکنگ اسپرٹ کو جگائیں، خدا کو ڈسکور کریں، جسے معرفت قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور یہ کام ہر انسان کو کرنا ہے کہ اسے ڈسکور کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، گہرائی سے باتوں کو سوچنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز انسان بچپن سے ہی شروع کر سکتا ہے۔
تو اس لیے بچے ہیں، جو یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ڈسٹریکشنز سے بچیں۔ آج کل بہت ڈسٹریکشنز ہیں، جو سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس ہیں، اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں، موبائلز پہ ہر وقت بات چیت کرنا، بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا، تو ان سب چیزوں سے بچیں۔ دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت ضائع کرنا، تو جب آپ ان سب چیزوں سے بچیں گے تو آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ گہرائی سے باتوں کو سمجھیں گے، زندگی کا جو مقصد ہے، جو پرپس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کس لیے انسان کو کریٹ کیا ہے، ان سب باتوں کو گہرائی سے سمجھیں گے، تبھی آپ ایک بامقصد زندگی گزار سکیں گے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی لوگ خدا کی راہ میں خدا کے دین کا کام کریں گے، اسلام کا کام کریں گے، قرآن کے میسیج کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انہیں اسی طریقے سے بہت ہی خاص مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اور حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔